بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، اسلام ایک پرائیویٹ پریکٹس کا نام نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کو کنٹرول کرنے والا دین ہے جو مسجد کے اندر جن معاملات کی پابندی بتاتا ہے اس کو شاپنگ سینٹروں میں بھی اپلائی کرتا ہے، اس کو عدالتوں میں بھی اپلائی کرتا ہے، اس کو اسمبلیوں میں بھی اپلائی کرتا ہے۔ وہ ایک شخصی زندگی کا نام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی جزو اور عضو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ چراگاہوں میں بیل چرا رہے ہو پھر بھی تمہیں اس قانون کی پابندی کرنی ہوگی، سمندروں میں کشتی چلا رہے ہو تو بھی اس قانون کی پابندی کرنی ہوگی، ہوا میں ہوائی جہاز اڑا رہے ہو پھر بھی اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر آپ کمرہ تنہائی میں ہو، ازدواجی زندگی میں ہو، بال بچوں میں بیٹھے ہوئے ہو، سب صورتوں میں اس دین کی پیروی کرنی ہوگی جس نے یہ دعویٰ کیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ہم نے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں ہم نے نہیں کیا۔ خواہ اس کو اسپیسیفکلی مخصوص طریقے سے نام لیا ہو یا اس کی کیٹیگری کا نام لیا ہو یا اس کی جماعت کا یا اس کی قسم کا نام لیا ہو، بہرحال کسی نہ کسی انداز میں قرآن مجید نے سبھی کچھ بیان کیا ہے۔ بالخصوص قوموں کے اتار چڑھاؤ میں آدمی کو اپنی مجبوریاں دیکھ کے 100 طرح کے غلط فیصلے کرنے کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن اسلام نے ایک پابندی لگائی ہے، جب تک تو ایمان کی دولت رکھتا ہے اس وقت تک اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قوم کو کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان والے اس کے خلاف نہیں پائے جائیں گے۔ آپ نے ان کو، اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، کبھی نہیں پائیں گے کہ ان کو دوست رکھیں جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یعنی خدا اور اس کے رسول کہ دین کے ساتھ جنگ رکھنے والوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتے، کبھی آپ نہیں پائیں گے۔ وہ جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، جن کو دوست نہیں رکھنا، خواہ وہ باپ ہوں لو کانوا آباءہم، خواہ وہ لوگ ہوں جن سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں، او ابناءہم، یا وہ لوگ ہوں جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، اصول ہوں یا فروع ہوں، ان کے باپ دادے ہوں یا اولادیں ہوں، پوتے نواسے بیٹیاں بیٹے ہوں، کبھی ان کو دوست نہیں رکھتے، جبکہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے والی قوم ہے۔ او اخوانہم، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، خونی رشتوں کے نام لیے
کا علاقائی رشتے یا صوبائی رشتے یا لسانی رشتے یا تہذیب کے رشتے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جن سے وہ پیدا ہوا ان سے بھی وہ دوستی کا حق نہیں رکھتا، جبکہ وہ اس کا باپ اسلام کا دشمن ہے. اپنے بیٹے سے بھی کبھی دوستی نہیں رکھتا، جبکہ وہ بیٹا اس کا دین کا دشمن ہے. اور وہ اخوانہم، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، یعنی ہم اصل ہوں، دونوں کی اصل ایک ہو، دونوں کی ماں ایک ہو، دونوں کا باپ ایک ہو، دونوں کا دادا ایک ہو، ان کو بھی وہ دوست نہیں رکھتے. او عشیرتہم، خواہ ان کے نکاحی رشتے ہوں، بیویاں ہوں، ان سب صورتوں میں وہ ان کو دوست نہیں رکھتے، جبکہ ان کے اندر خدا اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت کا رشتہ پایا جائے. اللہ کے نبی ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کندہ کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کندہ کر دیا ہے، انگریو کر دیا ہے، جس کو گودنا کہتے ہیں وہ کر دیا ہے. اور اللہ نے ان کو اپنی طرف سے ان کی امداد فرمائی ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے جس کے اندر یہ بحث ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، دوستی کا معیار ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے. جب تک وہ رشتہ سلامت رہے گا اس وقت تک دوستی بھی جائز ہوگی. جب وہ رشتہ سلامت نہیں ہوگا تو دوستی کو قائم رکھنا درست نہیں ہوگا. آج کا دن انتہائی افسوسناک دن ہے. یہ جو کوئٹے میں سول اسپتال میں حادثہ ہوا ہے، آج ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس پر اظہار تعزیت کرنا ہے اور ان کے وارثوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرنا ہے اور دہشت گردوں کی مذمت کرنا ہے. لیکن اس پر غور کریں گے، پیچھے چلے جائیں گے تو پیچھے جا کر یہ معلوم کرنا چاہیں گے اس کی ابتدا کب ہوئی ہے. دہشت گردی آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں اس کی بنیاد کل کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں. جس وقت جنگ آزادی لڑی گئی اس میں مسلمانوں کو بے تحاشا قتل عام کیا گیا. 1857 کی جنگ آزادی وہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ممکن ہے کہ یہ آدمی کس طرف کا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. جس وقت وہ جنگ شروع ہوئی اس کی ابتدا یہ نہیں تھی کہ کوئی اعتقادی جنگ تھی، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک غیر ملکی حکمران اس ملک میں آیا اور اس میں آ کر کے اس نے یہ سوچا کہ مختلف ملکوں میں مختلف کالونسٹ گئے ہیں، جا کر انہوں نے کالونیاں بنائی ہیں، تو کالونیاں بنا کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. لیکن یہ دیکھنا پڑا انہیں کہ پہلے کون سی قوم آباد ہے. اس نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم نے تاج و تخت چھینا مسلمانوں سے ہے. انسان کی فطرت ہے جس کے سر سے ٹوپی اتارے انتقام کا خدشہ اس کو اسی سے ہو سکتا ہے جس کی ٹوپی اس نے اتاری ہے. اقتدار اور تاج و تخت مسلمانوں سے چھنا تھا، اس لیے انگریز جو تھا پوری طرح سے مطمئن تھا کہ ہندوز کا کچھ نہیں بگاڑے گے، کیونکہ ان کا تو چینج آف ماسٹر ہوا ہے. کئی صدیوں تک جو مغلوں کے غلام رہے، التمشوں کے غلام رہے، غوریوں کے غلام رہے، بلبنوں کے غلام رہے، مختلف مسلمان طبقات کے وہ غلام رہ چکے تھے. اس لیے ان کے لیے کسی غیر ملکی حکمران کا ان کے اوپر آ کر سوار ہو جانا نئی بات نہیں تھی. انہوں نے سوچا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، میجارٹی کے زور سے اگر کوئی حکومت کر رہا ہو اس کا تو یہ معنی بنتا ہے کہ اس نے اپنی قوت کو گیدر کیا ہے،
قوت افرادی کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے. پاکستان بننے کے وقت کل 39 کروڑ پبلک تھی، جس میں 3 کروڑ مسلمان تھے اور 36 کروڑ جو تھے وہ ہندو تھے. 36 کے مقابلے میں مسلمانوں کی کیا تعداد بنتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہ جو مسلمان ہیں گنتی میں بھی تھوڑے ہیں، اور اتنے بڑے ملک کے یہ حکمران کیسے بن گئے؟ کوئی ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر کے حیدرآباد دکن کے آخری علاقوں اور سندھ کے آخری صحراؤں تک، اور ادھر وہ نیپال سے لے کر کشمیر سے لے کر گلگت چلاس سے لے کر کے افغانستان تک مغلوں کی حکومت رہی تھی. اتنے بڑے ملک کے یہ حکمران کس طرح بنے تھے جبکہ مغل یہاں کے رہنے والے نہیں تھے؟ ایک دوسرا گنتی میں تھوڑے تھے، 2، اور تیسرا یہ کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کا مذہب ایک تھا، کفر. خواہ وہ کسی طرح کے کافر ہوں مگر کفر کے اطلاق میں وہ سارے ہی آتے تھے. ان سب پر ان کی حکومت کس طرح ہوئی کا بعض وقت ایسا ہوتا ہے بولی کا دباؤ ہوتا ہے. بولی ایک ہو قوم ایک ہو جاتی ہے. جیسے آپ کسی افغانی کو دیکھیں گے ٹوائلٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے خانے میں دوسرا پشتون بیٹھا ہوا ہے، وہ پشتو میں بات کر دیتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں ننگا ہوں یا اس حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے، اسے وہ پشتو بولنا شروع کر دے گا. یہاں تک کہ ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تھے، فتح پوری کی مسجد میں ہم حوض پر وضو کر رہے ہیں تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، پٹھان کہتا مکھے او گورج کم سڑے موز لئی، آگے ہو کر کے دیکھو یہ کون آدمی نماز پڑھا رہا ہے. اسے آگے بڑھ کے دیکھا، کہا دا ہندکے سڑے دے، یہ پشتون نہیں ہے ہندکی ہے. انہوں نے کہا در اس کے موز نہ کی گی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ پھر وضو کر چکے، اب ہم لوگ نماز پڑھنے لگے تو میں نے کہا تو کلمہ ہم ہوایا ذکر جی تمگا رسول سے وہ نا اگو پختون نہ وہ. میں نے کہا پھر تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ پختون تو نہیں تھے، وہ تو عربی بولنے والے تھے. بعض وقت زبان رشتہ عبادت ہوتا ہے تو ان کی زبان بھی ایک نہیں ہے، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی پوربی، کوئی پچھمی، کوئی کاٹھیاواڑی، کوئی ٹیمل، مختلف زبانیں بولتے ہیں. زبان بھی ایک نہیں ہے، ان کو ایک کس نے کیا ہے؟ پھر یہ مسلمان خوراک ایک ہونے کی وجہ سے بھی ایک قوم بن سکتی ہے. جیسے بنگلہ دیشی لوگوں میں چاول اور مچھلی ایک خوراک ہونے کی وجہ سے ہندو بھی اور مسلمان بھی مل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری خوراک ہے. مسلمانوں کی خوراک بھی ایک نہیں. سندھ کے لوگ جوار کھاتے ہیں اور پٹھوار کے لوگ جتنے دن باجرہ ہوتا ہے باجرہ کھاتے ہیں، جب باجرہ ختم ہو جاتا ہے گندم کھاتے ہیں. کشمیری لوگ چاول کھاتے ہیں. اللہ حاصل قیاس ان کی خوراکیں بھی مختلف ہیں. اور بعض وقت ایسا یورپین کنٹری میں سفید چمڑے کو بھی ایک رشتہ مانا گیا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جس کا چمڑا جو ہے وہ سفید نہیں ہے، اس کو پروموشن دیتے وقت، سہولتیں دیتے وقت گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری قوم کا آدمی نہیں ہے. ان کے رنگ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. بنگلہ دیش کا ایک آدمی کشمیر کے ایک آدمی کے مقابلے میں رکھ کے مطالعہ کرو، زمین آسمان کا فرق ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے لباس ایک ہوتا ہے. جیسے بنگلہ دیشی میں دوسرا عنصر عبادت کا کیا تھا؟ توتی لنگوٹی. وہ بنگلہ دیش کے لوگ ایک چھوٹی سی دھوتی باندھتے ہیں. اگر ان کو لے جاؤ میاں والی میں، میاں والی کا ایک آدمی کھڑا کرو، 3 بنگلہ دیشی کھڑے کرو تو ممکن ہے برابر ہو جائے. اور پھر ان کا تہ بند جو ہے وہ پورے خاندان کے کپڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح دلی میں جاؤ تو چھوٹے چھوٹے پجامے 2 گز میں ایک آدمی کا پورا جوڑا بن جاتا ہے. اور ترنول کے علاقے میں جاؤ ایک آدمی کی شلوار 24 گز کی ہوتی ہے. پورے موسم گرما میں جدھر جائے اپنی شلوار میں سو جاتے ہیں. تو اس طرح مسلمانوں کا کوئی رشتہ عبادت نہیں ہے.
پھر یہ اکٹھے کس طرح ہو گئے؟ ایک دوسرے کے لیے مرتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب بولی بھی ان کے نہیں ہے، لباس بھی ان کا ایک نہیں ہے، کپڑے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، خوراک بھی ایک جیسے نہیں ہے، بولی بھی ایک نہیں ہے، کوئی قوم مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کو کس چیز نے اکٹھا کیا؟ کہ عظمت رسول نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہمارا رسول حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ جو ان سبوں کو چھوڑ کے باہر نکلے، اسلام نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ کبھی اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے کبھی نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو دوست سمجھے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جو جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ جھگڑا کرنے والے خواہ ان کے باپ لگتے ہوں، بیٹے لگتے ہوں، بھائی لگتے ہوں، بیگمیں لگتی ہوں، کسی بھی صورت میں خدا کے اور اس کے رسول کے جھگڑے کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اسے سیپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی وحدت کا رشتہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کی آمد کے بعد سرزمین ہند میں نہ ہندوؤں کے عقیدے میں کوئی فرق آیا، نہ سکھوں کے عقیدے میں کوئی فرق آیا، اور نہ عیسائیوں کے عقیدے میں فرق آیا، کیونکہ انہوں نے اقتدار مسلمان سے چھینا تھا۔ مسلمان کو ڈسپرس کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے انہوں نے راستہ اختیار کرنا تھا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے رسول کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں، آپ بکھری ہوئی اکائیاں اکٹھی ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے رسول سے رشتہ مدھم کر لیں تو اکٹھے ہو چکنے کے بعد پھر آپ سے منتشر ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر وحدت کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے جو مسئلہ چھیڑا حاضر و ناظر کا چھیڑا۔ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی اپنی اخبار الاخیار اس کے صفحہ نمبر 150 پر لیٹر نمبر 18 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں باوجود چندی اختلاف مذاہب و فرق کے در اسلام یافتہ می شود ایج کسرا دنی خلاف نیست کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال امت حاضر و ناظر است۔ جتنے فرقے اسلام میں گزرے ہیں آج تک، حضرت شاہ عبد الاقصی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1054 میں ان کا وصال ہوا۔ اس کا مطلب 11ویں صدی ہجری تک ہندوستان کی سرزمین میں کوئی ایسا عقیدے رکھنے والا بندہ نہیں تھا جو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ سرکار اپنی امت پر حاضر و ناظر ہیں، ان کے سارے اعمال کو دیکھتے ہیں، بحیات حقیقی زندہ و پائندہ است کہ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ ان دو مسئلوں میں کسی کو اختلاف نہیں گزرا کہ سرکار اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے۔ ان دو مسئلوں میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ اس وقت مسئلے یہ چھڑے جناب یہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن پہلے انہوں نے ثواب نہیں پہنچتا، گناہ بے لذت کرنے کی انسان کو عادت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی ریت لے کے پھونک رہا ہو؟ اس لیے کہ اس میں لذت کچھ نہیں ہے۔ لذت پائی جاتی ہے تو پھر گناہ پایا جاتا ہے۔ گناہ بے لذت کرنے کی انسان کو عادت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا لذت ہے؟ جس کا کلمہ پڑھے اس کے مطلب کہے یہ خوبی اس میں نہیں ہے، یہ گناہ بے لذت ہے۔ جس کا کلمہ پڑھے اس کے مطلب کہے وہ مر گیا مٹ گیا۔ جس کو قیامت تک ایک ہی رسول کو آخری رسول بنا کے بھیجا ہو اور رسول کے سارے فرائض خواہ وہ خود ادا کرتا ہو یا اس کے نائب ادا کرتے ہوں، جب تک اس کی زندگی تسلیم نہ کی جائے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اس گناہ میں کون سی لذت ہے کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کو کچھ پتہ نہیں، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ تو تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا۔ یہ گناہ ہے مگر ہے اس میں کوئی لذت؟ اب ایسے لوگ ان کو بھرتی کرنے کی ضرورت پڑی۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ یہ مولویوں کا پروپیگنڈا ہے، مگر آج جس وقت ہزاروں کی تعداد میں روزانہ قتل عام ہو رہا ہے، یہ سمجھنا تو پڑے گا یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی،
خانقاہوں مساجد کی اینٹ سے اینٹ بجی، علمی خزانوں کا ایک ایک فرق اڑا، اور مسلمانوں کے گھر مسجد زرار کی طرح غیر آبادان لگنے لگے، اور بڑے بڑے مؤذن گھرانوں کو بے چراغ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان سہوکاروں کے بینک بیلنس جو وہ سیز کر لیے گئے، جاگیرداروں کی جاگیریں جو ہیں وہ دبا لی گئیں۔ ایسی حالت میں کچھ لوگوں کو جاگیریں ملی ہیں، اس پر سوچنا پڑے گا چھینی کن سے ہیں اور ملی کنہیں ہیں۔ جنہوں نے جنگ آزادی میں اسلام کا ساتھ دیا ان سے جاگیریں چھنی ہیں، اور جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا ان کو جاگیریں اور پیسے ملے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں جذباتی طور پر ایسی مومل بات کرنے کا عادت نہیں ہوں، میری دیکھی ہوئی باتیں کتاب میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ تحریک پاکستان پڑھو، یہ کوئی خاص تحقیق کی بات نہیں، ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس وقت نذیر حسین دیلوی جو اہل حدیث تھا، اب بھی ایک اہل حدیث نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ کہتے سنا تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا، تو جمعے کی نماز رہ گئی تو وہ چلا گیا۔ اب اتنے مسلمان بیٹھے جو ساری نماز پڑھنے والے ہیں، اس اکیلے کی کیوں الگ ہو گئی ہے؟ عقیدے کے فرق کی وجہ سے۔ مولوی نذیر حسین دیلوی، آگے تو کبھی ہم نے اس کے نام کے ساتھ سید نہیں دیکھا تھا، لیکن تحریک آزادی کے وقت اس کے ساتھ نام کے ساتھ سید ہے۔ شیخ الکل سید نذیر حسین دیلوی شمس العلماء، ایک ہی جھٹکے میں 3-4 نمبر اس کو مل گئے، سید بھی بن گئے۔ وہ کن کن کا شیخ الکل تھا؟ ثناء اللہ امرتسری جو چوٹی کا اہل حدیث تھا۔ یہ میرپور کے علاقے میں جتنے اہل حدیث ہوئے ہیں، یہ اس بد نصیب نے ان کو اہل حدیث کیا ہے۔ اور ایک وہاں کا بڑا اعلیٰ افسر تھا جس کا باپ کبھی نواب صدیق الحسن قنوجی کے کچن میں وہ لانگری تھا، شیف تھا، وہ پکایا کرتا تھا کھانے۔ یہ کچنوں کی معرفت یہ آنے والے دین ہیں۔ اس شہر میں جو دین آیا ہے اہل حدیث کا، وہ اس کچن کی معرفت آیا ہے۔ اب جناب نذیر حسین دیلوی نے کیا کیا؟ ایک تو اس نے کتاب لکھی کہ جہاد منسوخ ہے، انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے۔ اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں درجنوں کے حساب سے آیات ہیں جو کہتے ہیں رائے مولا میں جہاد کرو۔ سرکار کا فرمان ہے الجہاد و ماضن الی یوم القیامہ، جہاد یہ جو آپ تحریریں پھیلاتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، مسجدیں مدرسے بناتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، ان کو آپ تعلیمی طور پر تربیت دیتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، آپ اپنے بچوں کو سچے دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کو مسجدوں میں پکڑ کے لے جاتے ہیں، استادوں کے سامنے پکڑ کے بٹھاتے ہیں، گھر آئیں تو ماں قاعدے سپارے لے کر کے ان کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ پہلے وہ کام کر لو بعد میں آپ کی خدمت کریں گے، یہ بھی جہاد ہے۔ تلوار لے کے میدان میں جا کے لڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ لوگوں کو بیعت کر کے سچے دین کی استقامت کا درس دینا یہ بھی جہاد ہے۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماضن الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جس بد نصیب نے یہ فتویٰ دیا تھا وہ مرزا قادیانی ہے۔ کیا وجہ مرزا قادیانی کافر ہو گیا اور یہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے؟ سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ یہ ڈبل کرائیٹیرین جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میری وجہ سے جہاد منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انگریز کا پپٹ تھا اور نبوت پر لوگ بڑا یقین رکھتے تھے۔ ان کا چھوٹے موٹے چیلے چانٹے پیدا کرنے کی بجائے بے ایمانوں کا سرتاج پیدا کرنا چاہیے۔ اب نذیر حسین دیلوی نے جب یہ کتاب لکھی کہ جہاد منسوخ ہے، وہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، جو چاہے اس کو دکھا سکتا ہوں، جو فوٹو اسٹیٹ لینا چاہے اس کو دے سکتا ہوں۔ اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ اس کو جاگیر ملی، اس کو ماہانہ وظیفہ ملتا رہا اور مرتے دم تک ملتا رہا۔ اندازہ ذرا کریں، جو آدمی کل تک جمعرات کی روٹیوں کا انتظار کرتا تھا،
آج اس کو جاگیر مل گیا، وہ نواب صاحب بن گیا ہے۔ نواب صدیق الحسن قنوجی انہی دنوں کا نواب ہے۔ اس کے والد صاحب آئے تھے بخارے سے، مذہباً وہ شیعہ تھے، سید بخاری تھے، اور ایک مدت کے بعد انہوں نے شیعہ سے توبہ کی، اور نواب صدیق الحسن پیدا ہوئے بریلی میں۔ آج ان کے تذکرہ نگاروں نے کہا کہ وہ قنوجی میں پیدا ہوئے، قنوج کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، کیوں وہاں آئے؟ یہاں کوئی شیعہ ان کے ہم نوا تھے جن کے پاس بریلی میں آ کے ٹھہرے، وہاں یہ مولوی صدیق الحسن قنوجی وہ بھی آج سید ہے، ان کے نام کے ساتھ دبا کے لکھتے ہیں سید بخاری، اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی کسی کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے، جس کی اولاد میں سے ہو چشم ماروشد دل ماشاد، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پلے کہاں؟ رامپور میں۔ ان اتنا غریب خاندان تھا، پالنے پوسنے کا ان کو پاس کوئی بندوبست نہیں تھا، اور پھر وہ کس طرح نواب بنے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی؟ اس وقت اسی مہم میں، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو تھے یہ مرید تھے سید احمد بریلوی کے، اور جس نے اس دور میں تحریک جہاد شروع کی تھی جو سراسر جھوٹ تھی۔ بالا کوٹ میں لڑنے کے لیے کیوں گئے؟ دلی میں انگریز بیٹھا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں لڑتے؟ راستے میں دریائے ستلج سے پار مہاراجا رنجیت بیٹھا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں لڑتے؟ سکھوں سے لڑنا مراد ہے تو سکھوں کا مرکز جو ہے وہاں سے شروع کریں۔ انگریز سے لڑنا مراد ہے تو پھر وہاں سے شروع کریں۔ انگریز کا تو وہ پپٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو کمبینیشن تھی وہ کیا تھی۔ ان کا توپچی ایرا لال تھا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک وہابی نے لکھا ہے جس کا نام تھا مرزا حیرت دہلوی۔ اس کی کتاب ہے حیات طیبہ، اس کے اندر لکھا موجود ہے کہ سید احمد بریلوی کا جو توپچی تھا اس کا نام تھا ایرا لال۔ سکھوں کے لیے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے تو ایرا لال آپ کا توپچی ہوتا۔ پھر یہ توپچی کہنے کے وقت دیکھنا ہوگا توپ کہاں سے آئی تھی۔ یہ سارے کے سارے جو تھے یہ تو پیروکار تھے شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان آیا تھا یمن سے، جو انتہائی غریب ملک ہے، اور دلی میں آ کے وہ قیام پذیر ہوا تھا۔ ان کو آتے ہی وہابی ازم کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بیعت کے، تو وہ بیعت کر کے وہابیت کا ٹائٹل دھویا۔ پھر کچھ فضائل اہل بیت وہ لکھوا رہے انہوں نے، لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ جو ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے، یہ اسی دور کی یادگار ہے۔ اسی شیعہ ازم کو دھونے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی کوئی فضائل اہل بیت لکھے تھے۔ جب لوگ ان کے اوپر سوار ہونے لگے تو انہوں نے اس وقت تحفہ اصلاح عشریہ، تحفہ اصلاح عشریہ وہ کتاب لکھی شیعہ کے رد میں۔ لیکن یہ اصل حقائق نہیں تھے، اپنے الزام کو دھونے کے لیے پھر چھوٹ کے انہوں نے باتیں کی، کچھ پرواہ نہیں کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب جناب ان کے پاس تو دھنی بھی نہیں تھی نا، توپیں کہاں سے آتی؟ اگر توپ کسی بادشاہ کے پاس ہو تو پھر تو دماغ قبول کرتا ہے۔ مسجد کے مولوی کے ساتھ توپ ہو، جیسا میں یہاں رہتا ہوں، ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں میرا ڈیرا ہے، کتب خانے اگر پورا ڈسپلے کروں تو چارپائی کی جگہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی شاہ صاحب کے پاس ایک توپ ہے تو دیکھنا ہوگا توپ کتنے پیسوں کی ہے۔ میں 36 برس دارالعلوم کے کمرے میں رہا ہوں، جو پیسے ملتے رہے کتابیں خریدتا رہا ہوں، تو جو 36 برس تک اپنا مکان خرید نہیں سکا اس کے بعد توپ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ جنگ لڑنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بالا کوٹ جا رہے ہیں۔ یہاں کشمیر پورا، پشاور پورا، افغانستان کے اکثر حصے، ملتان تک، اور ادھر دریائے ستلج تک، یہ تو مکمل قبضہ ہے اس وقت مہاراجا رنجیت کا۔ مہاراجا رنجیت کی ایک آنکھ ہی خراب تھی نا، دوسری آنکھ تو ٹھیک تھی۔ اس نے کیوں نہیں دیکھا یہ آرمی مارچ کر کے جا رہی ہے، ان کے ساتھ توپیں بھی موجود ہیں؟ اس وقت ممکن ہے تلاش کیا جائے تو مہاراجا رنجیت کے پاس بھی توپ کوئی نہ ہو۔
مشکل بات تھی. تو یہ لوگ ادھر سے گئے تو اس کی جو آنکھ کام کرتی تھی اس نے کیوں نہیں دیکھا یہ آرمی مارچ کر کے جا رہی ہے. وہ تو ایسا تھا، انگریزوں نے کبھی دریائے ستلج کے پار 47 اسٹیٹیں تھی جو غیر مسلموں کی تھیں، اس نے نگاہ لڑائی ہوئی تھی وہاں، انگریز نے اس میں مداخلت کرنا چاہیے تو یہ ان سے الجھ گیا. تو جو اپنی حکومت کے دائرے سے باہر علاقے ہیں اس پر جب اس کی نگاہ ہے تو اس کی حکومت کے اندر سے یہ کیوں گزرنے دیتا ہے کوئی سچائی اس میں؟ نذیر حسین دہلوی ایک، اور اسی کا شاگرد ہے محمد حسین بٹالوی، جو ہمارے پاس ڈاکٹر اور انگریز صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے. ان کی والدہ جو ہے محمد حسین بٹالوی کی پوتی لگتی ہے، اہل حدیثوں کا خاندان ہے. ثناء اللہ امرتسری، مولوی ابراہیم سیالکوٹی، یہ غزنوی خاندان جس سے اسماعیل غزنوی، داؤد غزنوی اور باقی غزنی، یہ بھی سید اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن پکے اہل حدیث ہیں. یہ سب اس کے ساتھی تھے جس وقت اس نے کہا کہ انگریز سے جہاد حرام ہے، یہ سارے اس کے ہمنوا تھے. اب بتاؤ کیا رہ گیا ان کے پلے؟ حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی خریدنے کے لیے انہوں نے ڈورے ڈالے. ایک انگریز نے آ کر کہا آپ کو 50 مربے دیتے ہیں. آپ نے کہا جو باطل کی گورنمنٹیں اور حکومتیں ہوتی ہیں وہ مربے درویشوں کو باطل پرستی کے لیے دیتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا سکتا. ان کا نہیں، آپ سے کوئی لفظ بھی نہیں کہلانا چاہتے، لکھوانا بھی نہیں چاہتے. فرمایا کہ اگر لکھوانا نہیں چاہتے تو جن سے کو پہلے دی ان سے کیوں لکھوایا ہے؟ نذیر حسین دہلوی کا حوالہ دیا. اور محمد حسین بٹالوی نے بھی یہ لکھا کہ انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے، انگریز کی اطاعت واجب ہے. اور کس جگہ کے مسلمان ہو تم؟ اور علماء دیوبند میں چوٹی کے آدمی رشید احمد صاحب گنگوئی ایک، حافظ ضامن دو، قاسم ننوتوی تین، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی چار. یہ چاروں کے چاروں، میرے پاس تذکرۃ الرشید کتاب موجود ہے، 1857 کی جنگ آزادی نکالیں، اردو میں لے کے پڑھیں. اس میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں افراتفری گولوں کے گول، مسلمان اپنی بہادری پر غرہ ہو کر اپنی رحم دل گورنمنٹ یعنی ایسٹ انڈین کمپنی کی رحم دل حکومت کی قدر نہ پہچانی، ان کے مقابلے میں نکل آئے. اور یہ چار اللہ کے شیر یہ میدان میں نکلے اور اپنی رحم دل گورنمنٹ پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. جو انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں کی گردنیں اتار رہے ہیں وہ اللہ کے شیر کہاں سے ہوئے؟ کہاں کہ اس وقت حافظ ضامن صاحب کو ناف کے نیچے گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے. گولی بھی اتنا لگی جیسے جڑیاں کی نہیں لگنی ہوگی. ناف کے نیچے گولی لگی، شہید ہو گئے. تو یہ چاروں کے چاروں ریکارڈ پر موجود ہیں کیونکہ انہوں نے کریڈٹ لینا تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی طرف سے ہو کے لڑے اور 1867 میں انہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی. بتائیے جس وقت مسلمانوں کو تہو بالا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور مسلمان بے خانمہ برباد ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو چھاتیوں سے پکڑ پکڑ کے ان کے سپاہیوں نے گھسیٹا اور حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کے ان کے بچے نکال کے نیزوں پہ ٹانگے. اس زمانے میں پیسے کہاں سے آئے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی؟ اب بتاتے چھوٹی سی مسجد میں ان کا کام شروع ہوا، چھوٹی سی مسجد میں کام شروع ہوا تو پھر اتنی عمارتیں یک کس طرح بن گئی؟ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، جن کے پاس 4 پیسے تھے ان کے فنڈ سیز ہو گئے، جن کے پاس کوئی زمینیں تھیں. اب یہ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ یہ آیتیں اس وقت موجود نہیں تھیں کہ اے محبوب کبریا آپ کبھی ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کیا نہیں پائیں گے؟ کہ ان کو دوست رکھیں جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، خواہ وہ
جھگڑا کرنے والے ان کے باپ لگتے ہوں، بیٹے لگتے ہوں، بھائی لگتے ہوں، بیگمیں لگتی ہوں، کسی رشتے کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے اسلام کے مقابلے میں. انہوں نے کس رشتے کو کنسیڈر کیا؟ اسی زمانے میں اسی مہم میں شریک ہو گئے. چونکہ یہ صدیق الحسن بھی خلیفہ تھے سید احمد بریلوی کے، جنہوں نے وہ جہاد بالا کوٹ، تحریک بالا کوٹ، سب جھوٹ ہے، اس کے کوئی اندر کوئی سچائی نہیں. جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، ان کے پاس توپیں کہاں سے آئی ہیں؟ اسلحہ جنگ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں سے لے کر وہاں تک سفر کیا، ٹرانسپورٹ کون سی استعمال کی ہے؟ اگر پیدل بھی مارچ کیا تو کھانا کس نے دیا ہے؟ اتنا راشن تو وہ ساتھ باندھ کے لے جا نہیں سکتے. پھر بتائیے اتنے دوری پر جا کر کے انہوں نے جنگ کی ہے. اور جنگ کی انہوں نے خود ارواح ثلاثہ، اس کتاب کا نام ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے. ارواح ثلاثہ، ایک سید احمد بریلوی روح ہے، اور ایک اسماعیل دہلوی روح ہے، اور ایک مولوی عبدالخی لکھنوی روح ہے. یہ ارواح ثلاثہ ہیں. کہتے ہیں وہاں جا کر کے کمال خان والی یاگستان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. کمال خان سکھ کا نام ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو سنی لوگ تھے ان کو تباہ کرنے کے لیے گئے. اب جناب انہوں نے جنگ میں حصہ لینے سے پہلے وہ کتاب لکھی، ان کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے. جہاد منسوخ ہو چکا ہے، قرآن مجید موجود ہے آج، مگر منسوخ نہیں تو آج سے 150-200 برس پہلے کیسے منسوخ ہو گیا؟ علماء دیوبند نے بھی ان کے ساتھ مل کے مدد کی. اور کرتے کرتے پوچھو کہ تم نے کیا وصول کیا؟ کہا یہ دیوبند کا وصول ہونا. اور پھر اس کے بعد ہمارے مذہب کا کوئی آدمی فارغ التحصیل ہو، کسی اسکول میں کسی کالج میں اس کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی. دیوبندیوں کے مدرسے کا فارغ ہو اس کو اسکولوں میں جگہ دیتے. یہ بات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یعنی جن میں علامہ عبدالغفور ہزاروی پڑھے ہیں ان مدرسوں کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں تھا. مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھے اس کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں تھا. تمہیں جاگیریں مل رہی ہیں کل سرزمین ہند کا تاریخی طور پر کئی صدیوں میں، جس کا جواب نہیں، اس کا نام فضل خیر آبادی ہے. وہ ہمارے عقیدے کا آدمی، اس کا جنازہ جزائر انڈیمان سے آ رہا ہے. گیلانی سید، جو سید لاڈلے حسین شاہ صاحب گلبرگے والے، ان کو چوراہے میں پھانسی دیا گیا. تمہیں جاگیریں مل رہی ہیں، آل حق کو پھانسیاں مل رہی ہیں، جلاوطنی مل رہی ہے. اب مسلمانوں کو اب کیا سمجھ آیا تم کس جماعت کے لوگ ہو؟ یہ بات طے ہو گئی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے فوراً سوچا کہ ہوم نامی ایک شخص تھا، بلکہ ہیوم نامی، یو پی کے گورنر کے کہے پر اس نے کہا ایک جماعت کھڑی کرنی چاہیے جس جماعت کی جاب یہ ہو اندرونی طور پر وہ ہماری جماعت ہو، بظاہر وہ اپوزیشن کا کام کرے. جو ہم کام نہیں کرنا چاہتے ان سے اعلان کروائیں کہ اگر گورنمنٹ نے ایسا کیا تو ہم گورنمنٹ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ نورا کشتی، فکس کشتیاں. ایمانداری کا حال ذرا دیکھیے. 1885 میں پہلی مرتبہ آل انڈین نیشنل کانگریس کھڑی کی گئی پونے کے مقام پر. اس کے 4 بنیادی عناصر تھے. ایک عنصر یہ تھا، یہ دیوبند کے علماء نے، اہل حدیث نے، سب نے سنا. آج یہاں وہ کتاب و سنت کی کانفرنسیں منا رہے ہیں. یہ وہی کتاب و سنت ہے جس کی بیڑی تم نے ڈبوئی تھی. یہ وہی دین ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بیچا تھا. خواجہ گولڈوی نے کہا میں ایسے مربے نہیں لینا چاہتا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھی اس طرح کی وہ انہوں نے نیگوشیشن شروع کی. اپنا کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی کا ریکارڈ آپ اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اس کو نکال کے پڑھیں. جون سی زبان بھی آپ جانتے ہیں، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا. اب جناب
1867 میں ان کا مدرسہ قائم ہو گیا دیوبند، اور ادھر مرزا قادیانی نے اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ اس نے کہا میں اب ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس کی موجودگی میں قرآن و حدیث سے کوئی مدد نہیں لینی پڑے گی، اور وہ کتاب انہوں نے لکھنی شروع کی۔ لیکن ساتھ ہی 1880 میں کرمنل پروسیجر کوڈ جو گورنمنٹ نے لارڈ میکالے کو کہہ کے لکھوائی کہ پولیس کے اتنے غیر محدود اختیارات ہیں کہ اگر وہ کسی کو مشتبہ سمجھ کر کے غیر معین مدت تک کے لیے انلافل کنفائنمنٹ میں رکھیں، حبس سے بے جا، تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، پولیس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کبھی اللہ عدالتوں سے واسطہ نہ ڈالے، مگر کبھی واسطہ پڑا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پولیس کسی آدمی کو گرفتار کرتی ہے براہ راست اس کو تھانے میں نہیں لی جاتی، پہلے اس کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیتے ہیں کہ اس کو ہم تھانے میں رکھ کے تفتیش کریں گے۔ ریمانڈ کیوں لیتے ہیں؟ کہ اب سے بے جان ہو۔ اس میں ہے کہ اگر غیر معین مدت تک پولیس اس کو دبائے رکھے، پولیس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نے بکواسات مارنے ہیں، اس کے خلاف لوگ باتیں کریں گے، ہم ان کو گرفتار کر کے جیل میں لے جائیں گے، بعد میں ان کے پوچھنے کا چانس ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں گرفتار کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے لیے نبوت کا چانس جو ہے مہیا کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مہم تھی نبی کو ٹارگٹ کرنا اور نبی کے کمالات اور فضائل کو ختم کرنا، اور سرکار کی ختم نبوت کے بار کو راستے سے ہٹانا، تاکہ جو کچھ بھی ہم نیا کرنا چاہتے ہیں مرزا قادیانی کو وہی آیا کرے، اور وہ جس طرح کہے وہ وہی آسمانی ہو۔ جس طرح وہ پوپیسٹی ہوئی تھی نا، پاپائی نظام، جو کچھ گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی ان کا پوپ پہلے کہتا تھا مجھ پر وہی ہوئی ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کا خام مال کس نے مہیا کیا؟ علماء دیوبند نے مہیا کیا۔ وہ کس طرح؟ ایک تو اس کے لیے 2 جزو چاہیے تھے، پہلے امکان ہو اس بات کا کہ نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، دوسرا ختم نبوت کی جو بار ہے نا یہ راستے سے اٹھانی تھی۔ 2 عنصر چاہیے تھے۔ جو انہوں نے کہا نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی ہیں، تقویت الایمان اس کتاب کا نام ہے جو اسماعیل دہلوی کی لکھی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ نبی بڑا بھائی ہوتا ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس طرح کے لوگ تو روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب نبی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ پیچیدگی ہے۔ انہوں نے کہا خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے۔ خاتم النبیین کا یہ ترجمہ نہیں کہ عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، ڈیٹ کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے سرکار سب رسولوں سے آخر میں آئے، یہ معنی نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا، 1400 برس مسلمان گزرے، ان میں سے کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا جو علماء دیوبند نے کیا۔ تحذیر الناس اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس موجود ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے آخر میں سرکار تشریف لائے۔ سرکار نے بار بار فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں وہ دجال آئے گا، مقابلہ تم نے کرنا ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صاحب نے کہا انا آخر النبیین و انتم آخر الامہ، میں سب سے آخری نبی ہوں، تم سب سے آخری امت ہو، اس کے بعد کوئی نیا رسول نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں، یہ قاسم نانوتوی صاحب کا ترجمہ ہے، وہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی آئے تو مرتبے کے لحاظ سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس پر سرکار پہنچے۔ یہ کیسا لغو ترجمہ، اس سے پیشتر مسلمان نہیں گزرے، صحابہ سے لے کر اس وقت تک ایک بھی مثال ایسی جس نے یہ ترجمہ کیا ہو۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اگر بالفرض کوئی نیا بھی نبی آ جائے تو سرکار کے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ نواب صدیق الحسن قنوجی بھی اسی سودے میں تھا۔ نواب صدیق الحسن قنوجی کا شکل خدا آپ کو نہ دکھائے، میں نے ایک مرتبہ ان کا فوٹو دیکھا ہے، ذہن سے وہ اترتا ہی نہیں۔ اتنی خوفناک شکل کا بندہ انڈیا میں
میں نے 84 ملک دیکھے، ایسا بدصورت آدمی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ قد ان کا زیادہ سے زیادہ 3 فٹ ہوا ہوگا، جتنے اونچے اتنے ہی چوڑے، اور داڑھی ان کی دیکھو ایسا پتہ چل رہا ہے داڑھی اور کی ہے، بیچ میں کوئی اور آدمی گھسا ہوا ہے۔ آنکھیں ماہندران کے بھتروں کی طرح تھیں، انتہائی بدصورت آدمی۔ اور ہندوستان کی 3 عورتیں سب سے زیادہ خوب شکل گزری ہیں۔ ایک رانی درگاوتی گزری ہے جس نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا ہے، ریاست کہکران کی مالکہ تھی، اور اس دھماکے کے ساتھ اکبر کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اکبر نے کہا میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، لیکن رانی درگاوتی کے مقابلے میں آ کر کے میرے پاؤں لڑکھڑائے۔ اور دوسری نور جہاں تھی جو سلیم جہانگیر کی بیگم تھی، اور تیسری یہ جہاں آرا بیگم، کتابوں میں مشہور نام آتا ہے جہاں آرا بیگم، اب وہ سمجھتے وہ نام کافی بدنام ہو گیا ہے، شاہ جہان بیگم اب اس کو لکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ جب پہلے یہ تجویز ہوئی کہ ان کے ساتھ شادی ہو تو اس نے جب فوٹو ہی دکھایا گیا، اس نے کہا یہ تو قبلہ بن جائے تو ادھر منہ کر کے سجدہ نہ کروں۔ جب اس کو کہا گیا کہ اگر ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، زمیندار میں یہ بڑی کمزوری ہے، اس کا ایک مرلہ پر قبضہ کرو، وہ کہتا ہے میرا ایمان لے لو لیکن میرا قبضہ چھوڑ دو۔ اسے بیگم راضی ہو گئی۔ اب یہ بھی نواب بن گیا، اور خواجہ گولڑوی کے مقابلے میں ایک وہابی کو بھیجا گیا جو اسی نذیر حسین دہلوی کا شاگرد تھا، دلی سے اس کو منگوایا گیا۔ نام کیا تھا؟ مولوی عبدالاحد خانپوری، خانپور جو ضلع ہزارے کا پہلا مرکزی ٹاؤن ہے، وہاں وہ خطیب لگا۔ کن کا؟ گکھڑوں کا، کیانی خاندان کے لوگ۔ ان کے خاندان کو ہمارے خاندان نے مسلمان کیا ہے، اور جو سب سے آخری حکمران تھا اس کے گھر سے میرے 8ویں پشت میں جو دادا ہے ان کی ایک شادی بھی ان کے گھر سے تھی۔ ان کا وہابیت سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کہا جو وہابی ہوگا اس کی جائیداد باقی رہے گی، نہیں تو جاگیر جاتی رہے گی۔ ان کو جاگیر دے دی۔ مولوی عبداللہ خانپوری وہاں رہا، اور خواجہ گولڑوی جیسے فرشتہ سیرت کے انسان کی شان میں اس نے گستاخیاں بکی۔ ایک کتاب اسے چھوٹی سی لکھی، تیر تفنگ بر گولڑوی ملنگ۔ دل چاہتا ہے کہ خواجہ گولڑوی کا نام لیں تو پہلے منہ کو صاف کریں، بعد میں ان کا نام لیں، ایسا مقدس انسان ہے۔ اور مرزا قادیانی کو میدان میں جس نے شکست دی وہ آدمی ہے۔ اس وقت ثناء اللہ عمر سری بھی اس میں شامل ہوا، محمد حسین بٹالوی بھی شامل ہوا۔ پہلے وہ نذیر حسین دہلوی جو شمس العلماء کہلا چکا ہے اس کو للکار چکا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے مناظرے کی عادت نہیں ہے۔ اچھا، تمہیں مناظرے کی عادت نہیں ہے، صرف پیسے لینے کی عادت ہے۔ وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ اب وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت یہ کس کے ساتھ تھے؟ ہندوؤں کے ساتھ تھے۔ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ تعالی میں وہ جو آل انڈین نیشنل کانگریس کے 4 بنیادی پوائنٹ ہیں ان پر گفتگو کروں گا۔ ذرا وقت پر آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کی اصل کوئی موجود ہے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا، جواہر لال نہرو کے ساتھ، مہاتما گاندھی کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیتیں نہیں تھی کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ کسی مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو دوست بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ مسلم لیگ مومنوں کی جماعت تھی، وہ کافروں کی جماعت تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوئے انہوں نے اس آیت کا انکار کیا یا نہ کیا؟ انشاءاللہ العزیز اس کے 4 عناصر بنیادی طور پر جو آل انڈین نیشنل کانگریس کا منشور تھا اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آئندہ آپ لوگ اس میں تشریف لائیں انشاءاللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔